وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اور بے شک ہم نے آپ کو 7 آیتیں دیں جو 2 بار پڑھی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم دیا۔ اور بے شک ہم نے آپ کو 7 آیات دیں جو 2 بار پڑھی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم دیا۔ تو سورۃ الحجر کی آیت نمبر 87 سے بیان ہے۔ اب اس میں سورۃ الفاتحہ کا ذکر ہے، سورہ فاتحہ کا ذکر ہے اس آیت کے اندر اصل میں۔ تو اب اس کا شان نزول کیا ہے کہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کے 7 قافلے سامان سے لدے ہوئے، ہر قسم کے سامان جس میں جواہر بھی تھی، کپڑا بھی تھا بڑا بڑا شاندار، اور خوشبو بھی تھیں، عجیب مال سے لدے ہوئے 7 قافلے جن سے ہیں نا، وہ 7 قافلے وہ آئے۔ تو اب مسلمانوں کو اس بات کی خبر ہوئی، تو مسلمانوں نے ان میں سے کچھ نے کہا، انہوں نے کہا اگر یہ مال ہمارے پاس آتا، یہ جو 7 قافلے مال سے بھرے ہوئے آئے ہیں لدے ہوئے، تو ہمیں طاقت حاصل ہوتی اور ہم اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے۔ تو تب اللہ نے یہ آیات نازل فرمائیں کہ میں نے تم پر جو 7 آیتیں نازل فرمائی ہیں، میں نے تم پر جو 7 آیات نازل فرمائی ہیں، وہ 7 آیات ان 7 قافلوں سے بھی بہتر ہیں۔ یہ جو 7 قافلے مال اور دولت سے بھرے ہوئے آئی ہیں نا، بنو نذیر اور بنو قریظہ کے، جن کو دیکھ کر تم کہہ رہے ہو کہ اگر یہ مال ہمیں ملتا تو ہمیں طاقت جو سی یہ ہم حاصل کرتے اور ہم اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرتے، تو تب یہ آیات نازل ہوئی کہ یہ جو تم پر 7 آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ ان 7 قافلوں سے بہتر ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ، اور بے شک ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی ہیں جو 2 بار پڑھی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم دیا ہے آپ کو جن سے۔ تو حضرت ابو سعید جن سے ہیں وہ بیان کرتے ہیں، ایک حدیث میں ہے کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، مجھے بلایا، میں نے جواب نہیں دیا کیونکہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ، بعد میں جب نماز پڑھ لی میں نے کہا یا رسول اللہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے اللہ کا کیا ارشاد ہے؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ کا رسول تمہیں جب بلائیں تو حاضر ہو جاؤ۔ یہ قرآن کا حکم ہے، قرآن کے اندر ہے یہ کہ جب اللہ کے رسول تمہیں بلا لیں تو آ جاؤ، حاضر ہو جاؤ۔ تم کہہ رہی ہو نماز، اچھا پھر حضور نے فرمایا، حضور پیاروں سے جون سی یہ راز کی باتیں بھی کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا اچھا میں تمہیں نا مسجد سے ابھی، یعنی حضور مسجد سے جانے والے تھے، حضور نے فرمایا جب میں مسجد سے جانے لگوں گا نا تو میں تمہیں ایک سورت کے متعلق بتاؤں گا، ایک سورت کے متعلق جو قرآن کی سب سے عظیم سورت ہے۔ تو پھر جب حضور مسجد سے باہر جانے لگے نا تو میں نے آپ سے کہا، یعنی تو میں نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ نے یہ فرمایا نہیں تھا کہ میں مسجد سے جانے سے پہلے میں تمہیں قرآن کی سب سے عظیم سورت کے متعلق بتاؤں گا، میں تمہیں قرآن کی سب سے عظیم سورت کی تعلیم دوں گا، تمہیں بتاؤں گا کہ وہ کون سی سورت ہے؟ تو حضور نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یہ 7 مثانی ہے، اور یہ وہ قرآن عظیم ہے، یعنی یہ 7 مثانی بھی ہے اور قرآن عظیم بھی ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الحمدللہ، یعنی سورۃ فاتحہ یہ ام القرآن ہے، سورۃ فاتحہ جون سی ہے یہ ام القرآن ہے سورۃ فاتحہ، اور ام الکتاب ہے، اور 7 مثانی ہیں جون سی ہے، ترمذی شریف، مسند امام احمد شریف، سنن دارمی شریف، سنن ابو داؤد، بے شمار کتابوں کے اندر یہ حدیث آئی جون سی ہے۔ تو اس سے مراد جون سا ہے یہ سورۃ فاتحہ ہے۔ اور سورۃ فاتحہ کے متعلق روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ آپ جن سے آپ فرماتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ جون سا ہے، سورۃ فاتحہ
یعنی اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے، اگر کوئی تفسیر روح البیان کے اندر آپ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو سورۃ فاتحہ کو پاک برتن میں لکھے اور پاک پانی سے اس لکھے ہوئے کو پھر مٹائے. پاک پانی سے پہلے ایک پاک برتن میں سورۃ فاتحہ کو لکھے اور پھر پاک پانی سے اس کو مٹائے اور پھر اس پانی سے مریض کا چہرہ جون سا ہے اس کو دھلائے. اس پانی سے مریض کا چہرہ دھویا جائے. پاک برتن میں سورۃ فاتحہ لکھے اور پھر پاک پانی ڈال کر نا تو وہ جو لکھی ہے نا سورۃ فاتحہ اس کو مٹا دے. اب وہ جو پانی ہے نا اس پانی سے جو بندہ بیمار ہے اس کا چہرہ دھویا جائے. تو آپ فرماتے ہیں قرآن کی تفسیر کے اندر کہ اللہ کے حکم سے وہ بندہ صحت مند ہو جائے گا. اور دوسرا وہ یہ لکھتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کو شیشے کے برتن میں مشک سے لکھا جائے. اگر کوئی بندہ کند ذہن ہو، بے وقوف ہو، جس کا ذہن جس کا حافظہ کوئی صحیح نہ ہو، تو وہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ سورۃ فاتحہ کو شیشے کے برتن میں مشک سے لکھے. وہ تو تھا نا کہ ایک بندہ بیمار ہے تو ایک صاف برتن میں سورۃ فاتحہ کو پاک پانی سے لکھے اور پھر پاک پانی سے اس کو دھو دے اور دھو کر وہ پانی مریض کا چہرہ دھو دے اس پانی سے، وہ جس پانی سے سورۃ فاتحہ کے الفاظ کو دھویا ہے تو وہ بندہ ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے حکم سے. وہ آگے لکھتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کو شیشے کے برتن میں مشک سے لکھا جائے. مسک یہ جو بڑی مشہور خوشبو ہے، اور عرق گلاب سے، اور پھر اس کو پانی سے نہیں عرق گلاب سے دھونا ہے. یعنی ان الفاظ کو جو سورۃ فاتحہ کے مشک سے لکھی ہیں اب اس کو عرق گلاب سے ان الفاظ کو مٹائے، ان کو دھو دے اور وہ پانی جون سے 7 دن اس بے وقوف کو یا جو عقل سے جس کے دماغ میں عقل نہ ہو یا اس کا حافظہ نہ ہو یا اس کے کند ذہن ہو اس کو پلایا جائے تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کی بے وقوفی یا کند ذہنی جون سی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور ایک حدیث میں ہے مشکات شریف فضائل قرآن کے اندر ہے بحوالہ دارمی کہ ان عبد الملک ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ وہ کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء کہ اللہ کے رسول نے فرمایا سورۃ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے. سورۃ فاتحہ کے اندر ہر بیماری کی شفا ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ روم کے کیسر نے اس نے حضرت عمر فاروق کو ایک خط لکھا. روم کے کیسر نے اس نے حضرت عمر فاروق کو ایک خط لکھا. اس نے کہا کہ انجیل کے اندر ہمیں یہ لکھا ہوا ملا ہے کہ جو کوئی ایسی صورت پڑھے گا جس میں یہ 7 حروف نہ ہوں وہ جنتی ہے. روم کے کیسر نے اس نے حضرت عمر فاروق کو خط لکھا کہ جو بندہ ایسی صورت پڑھے جس میں یہ 7 حروف نہ ہوں، سا، جیم، خوا، ضا، شین، ضا اور فا، یہ 7 لفظ نہ ہوں، یہ 7 لفظ جو بندہ یہ صورت پڑھے ایسی صورت پڑھے تو وہ جنتی ہے. تو ہم نے تو انجیل کے اندر بڑا تلاش کیا مگر ہمیں انجیل کے اندر ایسی کوئی صورت نہیں ملی. تو آپ ذرا اپنی کتاب میں دیکھیں نا قرآن کے اندر کہ اس میں کوئی ایسی صورت ہے جس میں یہ 7 حرف نہ ہوں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ خط پڑھ کر صحابہ کرام کو وہ سارا خط سنایا. صحابہ کرام سے پوچھا، مشورہ کیا، یار یہ کون سی صورت ہے جس میں یہ 7 حرف نہیں ہیں؟ اور انجیل کے اندر لکھا ہے کہ جو بندہ یہ صورت پڑھے گا، جو بندہ بھی یہ صورت پڑھے گا وہ جنتی ہے، وہ بندہ جنتی ہے. تو وہ ان کو انجیل میں تو نہیں ملا. تو حضرت ابی بن کعب بھی وہاں موجود تھے. وہ کہنے لگے یا امیر المومنین حضرت عمر فاروق کو کہ یہ جو 7 حروف ہیں یہ سورۃ فاتحہ کے اندر نہیں ہے، سورۃ فاتحہ کے اندر نہیں ہے. تو آپ نے کیسر کو جواب لکھا کہ یہ صورت ہے اور یہ قرآن کے اندر ہے، یہ 7 مثانی ہیں، یہ قرآن کے اندر ہے اور اس کے اندر یہ 7 حروف نہیں ہیں. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ کیسر یہ خط پڑھ کر فوراً مسلمان ہو گیا اور اسلام پر ہی اس کی موت ہو گئی، اسلام کے اوپر ہی. تو حضرت حذیفہ یمانی اور حضرت ابو سعید خدری سے مرفوعاً مروی ہے کہ ایسی قوم جس پر، اب یہ بھی اس کی دیکھیں اس کی تصدیق کے لیے کہ ایسی قوم جس پر عذاب نازل کرنے کا
حتمی فیصلہ ہو چکا ہو ایسی قوم، اس قوم کے اوپر عذاب نازل کر دیا جائے، حتمی فیصلہ ہو چکا اس قوم کے اوپر. حضرت ابو سعید خدری، حضرت حذیفہ یمانی آپ فرماتے ہیں تو ان کا اس قوم کا کوئی بچہ کسی مکتب کے اندر ابھی صرف الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے الحمدللہ رب العالمین کہنے کی برکت سے 40 سال تک اس قوم سے عذاب ٹال دیتا ہے ان لوگوں پر سے جن کے متعلق حتمی فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے کہ ان کے اوپر عذاب جو ان سے نازل کر دیا جائے. تو شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فتوحات مکیہ میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ جب پڑھو تو بسم اللہ کو اس کے ساتھ ملا کر ایک سانس میں پڑھو. اور بسم اللہ کے یعنی جس طرح بسم اللہ کے رحیم کے میم کو الحمد کے لام کے وصل کے ساتھ پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین آمین تک، یعنی اس طرح پڑھو. اور ہم نے بزرگوں سے سنا کہ اسی طرح پڑھنا چاہیے. اور جو بندہ فجر کی سنتوں کے بعد بزرگوں کا یہ عمل ہے، اور میں نے دیکھا کہ یہ کم و بیش ہر مکتبہ فکر کے اندر یہ عمل، ہر مکتبہ فکر کی کم و بیش ہر مکتبہ فکر کے اندر یہ عمل اور یہ وظیفہ سورۃ فاتحہ کا پڑھا جاتا ہے کہ جو بندہ فجر کی سنتوں کے بعد 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو بسم اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھے کہ وہی رحیم کے میم کو الحمد کے لام کے اندر ملا کر آمین تک جن سے، تو کہا جاتا ہے بعض بزرگوں نے تو فرمایا کہ جس مقصد کے لیے بھی پڑھا جائے گا اس کا وہ مقصد حل ہو جائے گا. جس مقصد کے لیے بھی پڑھا جائے گا، بیماری کے لیے پڑھے گا، بیماری وہ تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آپ حدیث مشہور بخاری شریف کی پہلے بھی کئی دفعہ سن چکے ہیں، جس سردار کو سانپ نے یا بچھو نے کاٹا تھا تو آپ نے اس کو سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اور جب اس نے وہ بکریوں کا ریوڑ ان کو دے دیا تو صحابہ کرام کو کہ یہ لے جاؤ، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ منورہ میں آ کر پوچھا کہ یہ بکریاں ہمارے لیے جائز ہیں یا جائز نہیں ہیں. تو حضور مسکرائے، حضور نے پھر تمہیں کیسے پتہ چلا کہ بھئی کہ سانپ کے زہر کے لیے کیا پڑھا جاتا کہ یا رسول اللہ میں کیا سورۃ فاتحہ پڑھی تھی جون سی ہے آپ بھی سے حضور نے فرمایا وہ جو بکریاں جس کا پوچھ رہی ہو نا کہ ہمارے لیے جائز ہیں یا جائز نہیں ہیں، اس میں سے میرا حصہ بھی نکال دو. یعنی حضور مسکرائے، حضور نے فرمایا اس میں سے میرا حصہ بھی سیکھا تو میرے سے ہی ہے نا سارا کچھ جون سے، پہلے میرا حصہ نکال لو بعد میں اپنا بھی رکھ لینا حصہ جون سے. حضور نے فرمایا. بہرحال آگے فرمایا لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین، اور آپ اس متاع دنیا کی طرف رشک سے نہ دیکھیں. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم، اور آپ اس متاع دنیا کی طرف رشک سے نہ دیکھیں جو ہم نے کافروں کے کئی گروہوں کو دیا ہے. ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین، اور نہ ان کافروں پر افسوس کریں اور ایمان والوں کے لیے اپنی رحمت کے بازو جھکائے رکھیں. ایمان والوں کے لیے آیت نمبر 88 کے اندر کہ آپ ان کے متاع دنیا کو رشک سے نہ دیکھیں جو ہم نے کافروں کے کئی گروہوں کو دیا ہے، اور نہ ان کافروں پر افسوس کریں اور ایمان والوں کے لیے اپنی رحمت کے بازو جھکائے رکھیں. جو ان سے جھکائے رکھیں بھئی کافر جو ان سے ان کا جیسے کل کے درس میں غالباً یہ بات چل رہی تھی، حضرت صالح علیہ السلام ان کی قوم ان کو کیا کہتی تھی؟ وہ کہتی تھی دیکھو اگر تم سچے ہوتے تو تم بھی ہماری طرح بڑے بڑے محلوں میں رہتے. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم سچے ہیں اور تم معاذ اللہ جھوٹے ہی ہو جو ان سے. بہرحال جو بھی بات ہے آگے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اس متاع دنیا کی طرف رشک سے نہ دیکھیں. تو اب اصل میں یہ چیز ہے کہ پچھلی آیت میں ذکر ہوا کہ آپ کو 7 مثانی دی گئی، قرآن عظیم دیا گیا، اور قرآن پاک اتنی عظیم اور بڑی نعمت اور دولت ہے کہ جس کے پاس یہ نعمت ہو، 7 مثانی ہو، سورۃ فاتحہ ہو، قرآن ہو، اس کو کسی چیز کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس شخص کو جون سے. اصل چیز یہ بتائی جا رہی ہے جون سی ہے.
تو اب متاع دنیا کے مال کی طرف رغبت سے دیکھنے کی ممانعت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا، جیسے کہ اکثر کچھ مفسرین نے کیا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا ہے کہ حضور کو مال دولت کی طرف دیکھنے سے منع فرمایا گیا ہے. یہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. نہیں، اصل میں یہ اس آیت میں مخاطب یعنی خطاب آپ سے ہے، مگر مراد آپ کی امت ہے جو ان سے، یعنی بظاہر آپ کو منع فرمایا گیا ہے کہ کام ایسے نہیں کرنا، مگر اس مراد آپ کی امت ہے جو ان سے. حقیقت میں آپ کی امت کو دنیا کی زینت کی طرف دیکھنے سے منع فرمایا گیا. ہاں، خطاب آپ سے کیا گیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بات آپ سے ہو رہی ہے، سمجھایا کسی اور کو جا رہا ہوتا ہے، کہا کسی اور کو جا رہا ہوتا ہے، آپ کو نہیں کہا جا رہا ہوتا. مخاطب آپ ہوتے ہیں، خطاب آپ سے ہوتا ہے، اشارہ کسی اور کی طرف ہوتا ہے جن سے. تو بعض مفسرین اس طرف چلے گئے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ فرمایا آپ کو گیا، لیکن اشارتاً کنایتاً اصل میں آپ کی امت کو یہ بات فرمائی گئی ہے جون سی ہے کہ زینت دنیا جون سی ہے، دنیا کی زینت اس کو نہیں دیکھنا جون سے. یعنی آپ کی امت کو یہ چاہیے کہ وہ کافروں کے جو دنیا کے ساز و سامان اور عیش و عیاشی کے جو رنگینیاں اور جو محل اور دولت ہیں، ان کی طرف آنکھیں پھاڑ کر اور رشک اور حسرت سے نہ دیکھے جون سے. یہ حکم آپ کی امت کو ہے، نہ کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دنیاوی عیش اور رغبت کی ممانعت کی جو نسبت کرنا ہے، یہ حقیقتاً درست نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. یہ آپ کی امت کو فرمایا گیا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا کے مال اور دولت کی طرف توجہ کرتے ہی نہیں تھے. بے شمار احادیث مبارکہ ہیں، حضور نے تو کبھی اس کی طرف توجہ کی ہی نہیں. تو وہ چیز بھی اس کے اندر موجود ہے کہ اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ یہ حضور کو فرمایا گیا ہے، مگر اصل میں مراد آپ کی امت ہے. اشارتاً آپ کی امت کو منع کیا گیا ہے کہ کافروں کے مال دولت اور یہ بڑی بڑی بلڈنگز اور یہ شان و شوکت اور یہ انبار اور یہ عیش و عیاشی کے سامان، ان کی طرف مت توجہ کرو. مگر خطاب آپ سے تو حضور جو ان سے وہ تو ادھر توجہ کرتے ہی نہیں تھے، اور نہ دنیا کے مال اور اسباب کو اختیار کرتے تھے، اور نہ ہی حضور نے عملاً یہ کر کے دکھایا. حضور نے دنیا کا مال اور اسباب اپنے پاس رکھا بھی نہیں ہے، حضور نے نہیں رکھا دنیا کا مال اور اسباب. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ پیشکش کی کہ وہ میرے لیے مکے کی زمین کو سونا بنا دے، میرے لیے مکے کی زمین کو سونا بنا دے. میں نے کہا نہیں ہے میرے رب، جب اللہ نے کہا کہ محبوب اگر آپ چاہو تو مکے کی زمین آپ کے لیے سونا بنا دی جائے گی، یعنی مکے کی زمین سونا بن جائے، تو وہ پتھریلے پہاڑ آسمانوں سے باتیں کرتے ہیں، اور پھر وہ چٹیل میدان جون سے ہیں. آپ کا گھر مبارک کیا سونے کا، آپ کے تو غلاموں کے بھی گھر سونے اور چاندی کے بن جائیں گے جون سے. حضور نے فرمایا اے میرے رب، میں ایک دن پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں گا اور ایک دن بھوکا رہوں گا. یا اللہ، میں ایک دن پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں گا اور ایک دن بھوکا رہوں گا. جب میں بھوکا رہوں گا تو تجھ سے عاجزی سے سوال کروں گا اور تیرا ذکر کروں گا، اور جب میرا پیٹ بھرا ہوگا تو میں تیرا شکر ادا کروں گا اور تیری حمد کروں گا. حضور نے فرمایا نہیں مولا کریم، میں ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں گا اور ایک دن بھوکا رہوں گا. لہذا جب میں حدیث میں ہے کہ جب میں بھوکا رہوں گا تو میں عاجزی کے ساتھ تجھ سے سوال کروں گا، اور جب میں تجھ سے سوال کروں گا تیرا ذکر کروں گا، اور جب میں پیٹ بھر کر کھاؤں گا تو میں تیرا شکر ادا کروں گا، میں تیری حمد بیان کروں گا. یعنی دونوں چیزیں
عجیب معاملہ ہے، حضور ہر چیز کو ساتھ لے کر چلتے تھے۔ تو امام بخاری، امام مسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک حدیث روایت کی ہے کہ، اور یہ حدیث چند دن پہلے بھی میں نے آپ کو یہ درس قرآن کے اندر ہی یہ حدیث سنائی تھی کہ حضرت عمر نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا سامان دیکھا، کیونکہ حضرت عمر فاروق بھی تو محرم راز تھے، اندر آنے جانے والے لوگوں میں سے تھے، صرف باہر دروازے سے چلے جانے والوں میں سے نہیں تھے، یہ وہ تھے جن کو اندر بلا لیا جاتا ہے، تو جو اندر آتے ہیں وہ پھر اندر کا سارا ساز و سامان بھی دیکھتے ہیں کہ کیا ساز و سامان ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا تو حضور ایک چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے اور چٹائی کے درمیان کوئی بستر نہیں تھا۔ مجھے بتائیں، چٹائی کوئی نرم ہوتی ہے؟ چٹائی سخت ہوتی ہے، وہ کھجور کے پتوں کی ہوتی ہے یا چمڑے کی ہوتی ہے، جس کی بھی ہوتی ہے، مگر وہ سخت، کم و بیش وہ اینٹ کی طرح بہت سخت ہوتی ہے۔ ہماری طرح ایک اتنے بڑے موٹے میٹرس نہیں ہوتے جون سے، نرم سپرنگز والے گدے، آرتھو میٹرس جون سے وہ نہیں ہوتے جون سے۔ تو آپ کی اور چٹائی کے درمیان حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے دیکھا آپ لیٹے ہوئے تھے ایک چٹائی کے اوپر، اور درمیان میں کوئی بستر نہیں تھا، کوئی چادر نہیں تھی، کوئی گدا نہیں تھا، کوئی میٹرس نہیں تھا، اور آپ کے سر اقدس کے نیچے چمڑے کا ایک تکیہ تھا، چمڑے کا ایک تکیہ تھا جس میں کھجور کے خشک پتے بھرے ہوئے تھے اس تکیے کے اندر جون سے، اور آپ کے پاؤں کے پاس درخت کرز کے پتے ڈالے ہوئے تھے، اور آپ کے سرہانے کچی کھالیں لٹک رہی تھیں۔ میں نے دیکھا آپ کے پہلو میں چٹائی کے جو نقوش کے نشانات ہیں وہ سخت ہو گئے تھے۔ جب آپ کسی سخت چیز کے اوپر آپ بیٹھتے ہیں یا لیٹتے ہیں تو اس کا نشان آپ کی سکن کے اوپر یا آپ کے گوشت کے اوپر وہ بن جاتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے نشانات اس چٹائی کے حضور کے جسم اقدس کے اوپر بن گئے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق فرماتے میں رونے لگ گیا۔ آپ فرماتے میں رونے لگ گیا۔ تو حضور نے پوچھا عمر کیوں رو رہے ہو، کیوں رو رہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ، کسرا اور کیسر کس قدر عیش اور آرام میں، کس قدر عیش اور آرام میں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو اے عمر، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو؟ جب انہوں نے کہا کہ کسرا اور کیسر کے پاس تو دولت کے انبار ہیں، محلوں کے انبار ہیں، تو حضور نے فرمایا کیا تم اس بات کے اوپر راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو، ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو۔ اور ایک حدیث میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے لیے ان تین چیزوں کے سوا اور کوئی حق نہیں ہے کہ ان کے پاس رہنے کے لیے ایک گھر ہو، رہنے کے لیے ایک گھر ہو، اور کپڑا اتنا ہو جس سے وہ اپنی شرمگاہ کو چھپا لیں، اور روٹی کا ٹکڑا اور پانی ہو، یعنی جس سے کھانا کھا سکیں اور پی سکیں۔ حضور نے فرمایا اتنا ہونا چاہیے۔ مگر قرآن حدیث، ان احادیث کا مطلب کوئی بندہ یہ نہ لے لے کہ بندہ رہبانیت اختیار کر لے یا جنگلوں میں چلا جائے اور وہ کھانا پینا رہنا سہنا ہر چیز کو چھوڑ دے۔ وہ ایک علیحدہ موضوع ہے جو میں پہلے کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ ہاں، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان چیزوں کو میں نے بیان کیا، ورنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو ہلکا پھلکا لباس پہننے میں دیکھا حضور نے منع فرمایا، فرمایا تمہیں اللہ نے صاحب حیثیت نہیں کیا؟ ہاں صاحب حیثیت، تو پھر یہ کیا سستا سا لباس پہن کر آئی ہوئی، اپنی حیثیت کے مطابق لباس پہنو۔ تو یہ اس سے یعنی ان حدیث سے کوئی بندہ وہ مطلب نہ لے جائے، کہنے کا مقصد یہ ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصل جو چیز ہے کہ آپ اس متاع دنیاوی کی طرف رشک سے نہ دیکھیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ آپ کی امت کے لیے یہ حکم فرمایا گیا، آپ کی امت کو فرمایا گیا کہ وہ دنیا کے مال اور دولت کی طرف اس طرح نہ دیکھے جون سے۔ تو یہ چیز آیت نمبر 88 کے اندر لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔